فرقہ سہلیہ۔ فرقہ سہلیہ کے پیشوا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ اکابر اور برگزیدہ مشائخ میں سے ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، غرض کہ یہ اپنے زمانہ کے سلطان وقت اور طریقت میں اہل حل و عقد اور صاحب الرائے تھے۔ ان کے دلائل بہت واضح اور ان کی حکایات فہم و عقل سے بہت بلند ہیں۔ ان کے مذہب کی خصوصیت اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت شدیدہ ہے۔ مریدوں کو مجاہدہ سے درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ایک مرید سے فرمایا خوب کوشش کیا کرو، یہاں تک کہ ایک روز تمام دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہا کرو۔ اس مرید نے یہ ورد شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی کرتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کے ساتھ رات کو بھی شامل کر لو۔ اس مرید نے یہی کیا۔ چنانچہ مرید نے اس پر اس انداز میں عمل کیا کہ مرید جب خواب میں ہوتا تو وہ خواب میں بھی یا اللہ اور یا اللہ کا ورد پکارتا، حتیٰ کہ اب یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا اب اس سے لوٹ آؤ اور اس کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر اس کی حالت یہ ہو گئی کہ ہمہ وقت وہ اسی میں مستغرق رہنے لگا۔ ایک دن مرید اپنے گھر میں تھا، تیز ہوا کی وجہ سے وزنی لکڑی گری اور اس لکڑی نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس کے سر سے خون کے قطرے ٹپک کر زمین پر گرتے تھے اور وہ قطرے بھی اللہ اللہ لکھتے جاتے تھے۔ غرض کے مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے مریدوں کی تربیت سہلیوں کا خاص طریقہ ہے۔ درویشوں کی خدمت اور ان کی تعظیم و توقیر حمدونیوں کا خاص امتیاز ہے۔ باطن کا مراقبہ جنیدیوں کا امتیاز ہے، مگر ریاضت اور مجاہدہ ہر نفس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد مجاہدوں کے مذاہب اور ان کے احکام بیان کروں گا تاکہ طالب معرفت پر حقیقت آشکارا ہو جائے۔ واللہ عالم۔ نفس کی حقیقت اور ہوا کے معنی کی بحث۔ واضح ہو کہ نفس کے لغوی معنی وجود اور اس کی حقیقت اور ذات کے ہیں۔ لوگوں کی عادت اور ان کے استعمال میں اس کے معنی بہت ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل خلاف بلکہ متضاد ہیں۔ چنانچہ ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی روح ہیں، اور ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی معدت ہیں، اور ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی جسم و بدن کے ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس کے معنی خون کے ہیں، لیکن طریقت کے محققین کے نزدیک اس لفظ کے مذکورہ معانی میں سے کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ ارباب طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ نفس در حقیقت تمام شر اور برائی کا سرچشمہ ہے، یہ برائی کا قائد اور امام ہے۔ لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نفس وہ شے ہے جو قالب میں بطور امانت رکھا گیا ہے، جیسا کہ روح۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ حجاب ہی کی ایک صفت ہے۔ جس طرح حیات و زندگانی اس کی صفت ہے، اسی طرح اس پر سب متفق ہیں کہ کمینہ خصلتیں اور برے افعال اسی سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ افعال نفس کی اقسام۔ نفس کے احوال کی دو قسمیں ہیں، ایک معصیت اور نافرمانی، اور دوسرے کمینہ خصائل جیسے تکبر، حسد، بخل، غصہ اور کینہ وغیرہ، اور ان کے سوا وہ باتیں جو عقل و شریعت کے نزدیک مذموم اور رقیق ہیں۔ یہ تمام نفس کے افعال بد ہیں، اس لیے ریاضت اور مجاہدے سے ان برے خصائل کو زائل کیا جا سکتا ہے، جس طرح توبہ سے معصیت کو دور کیا جاتا ہے، اور یہ کہ معاصی نفس کے ظاہری اوصاف میں سے ہیں اور کمینہ خصائل اس کے باطنی اوصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدہ اس کے ظاہری افعال اور توبہ اس کے باطنی افعال کو نیست و نابود کرتے ہیں، اور کمینہ خصائل سے جو باطن میں قدورت پیدا ہوتی ہے وہ ظاہری اوصاف یعنی ریاضت و مجاہدے کے ذریعے پاک صاف کی جا سکتی ہے، اور جو قدورت ظاہری افعال بد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ باطن کی صفائی سے جاتی رہتی ہے۔
نفس و روح دونوں قالب میں اتنے ہی لطیف ہیں جتنے عالم شیاطین، فرشتے اور جنت دوزخ، لیکن ایک محل خیر ہے اور ایک محل شر۔ جس طرح آنکھ محل بصر، کان محل سماعت اور زبان محل ذائقہ ہے، اسی طرح کچھ ایمان و اوصاف قالب انسان میں بطور امانت رکھے گئے ہیں۔ لہذا نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کی جڑ اور مجاہدوں کی اصل ہے۔ اس کے بغیر بندہ راہ حق نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نفس کی موافقت میں بندے کی ہلاکت ہے اور اس کی مخالفت میں بندے کی نجات ہے، چونکہ حق تعالی نے اس کی مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے نفس کو خواہش سے روکا، بے شک جنت اس کا مسکن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ جب بھی تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز لے کر آئیں جو تمہارے جی کو پسند نہیں تھی تو تم نے اس سے تکبر کیا۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے قول کی اللہ تعالی نے خبر دی، ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا، کیونکہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، مگر جو خدا نے مجھ پر رحم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد تم اپنے نفس کو دشمن جانو، کیونکہ میری محبت اس کی دشمنی میں ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا یہ سب صفات ہیں، اور یہ یقینی چیز ہے کہ صفت کے لیے موصوف درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، کیونکہ صفت از خود قائم نہیں ہوتی، اور صفت کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ قالب کی پہچان مکمل طور پر نہ ہو جائے۔ اس کی پہچان کا طریقہ انسان کے اوصاف کا بیان ہے، اور لوگوں کی انسانیت کی حقیقت میں اور افاق کے بہت سے قول ہیں، یہاں تک کہ یہ نام کس چیز کا ہے اور یہ کس چیز کے لیے سزاوار ہے۔ اس کا علم ہر طالب حق پر فرض ہے، اس لیے کہ جو طالب خود سے بے خبر ہو وہ اپنے غیر سے زیادہ جاہل ہوگا۔ جب بندے کو معرفت الہی کا مکلف بنایا گیا ہے تو لا محالہ پہلے اسے اپنی معرفت ہونی چاہیے تاکہ اپنے حادث اور نوپید ہونے کی صحت کے ساتھ اللہ کے قدیم اور ازلی ہونے کو پہچانے، اور اپنی فنا سے اللہ رب العزت کے ساتھ بقا کو معلوم کر سکے۔ نص قرآن اس پر ناطق ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر صفت جہالت سے کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ جس نے ملت ابراہیمی سے منہ موڑا وہ اپنے آپ سے جاہل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ طریقت کے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ دوسروں سے زیادہ جاہل ہوگا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بالکل نہیں پہچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی بابت یہ جان لیا کہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا کہ وہ ذلیل و خوار ہونے والی چیز ہے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ وہ عزت و کرامت بخشنے والی ذات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بندگی سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو ربوبیت سے پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا وہ دوسروں کو کیا پہچانے گا۔ اس جگہ معرفت نفس سے مراد
معرفت انسانیت ہے۔